بیت المقدس یروشلم. Jerusalem as the capital of Israel. یہ صرف ایک ہولی پلیس نہیں بلکہ ہسٹری میں جس نے بھی اس پر حکومت کی وہ اس دنیا کی پاورفل ایمپائر بنی، چاہے وہ بیزنٹین ایمپائر ہو، چاہے وہ خلافت راشدہ ہو، چاہے وہ عثمانیہ سلطنت ہو. وہ ایک زمانے میں اس دنیا کی پاورفل ایمپائر رہی. آج بھی اسرائیل اس پر حکومت کر رہا ہے، جس کی حکومت کو تو ہم نہیں مانتے، لیکن وہ اس دنیا کا ایک پاورفل ہے. یہودی اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور وہ اس پر محنت بھی کر رہے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بنایا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات مسلمانوں کو 1400 سال پہلے اپنے قرآن کے ذریعے بتا دی تھی، بلکہ ایک بار نہیں کہا، تین بار کہا کہ یہ زمین بہت مقدس زمین، بہت برکتوں والی زمین ہے، اور وارننگ بھی دے دی اگر تم اس زمین سے منہ موڑو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. جیسے ہی مسلمانوں سے بیت المقدس چھینا گیا تب سے لے کر آج تک مسلمان صرف نقصان اٹھا رہے ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، مارے جا رہے ہیں. لیکن ایک منٹ، یہ سیم چیز ہسٹری میں گزر چکی ہے جب مسلمان اسی طرح سے بکھرے ہوئے تھے جیسے آج ہے. المقدس ان سے چھین لیا گیا تھا، پھر ایک مرد مجاہد اٹھا جسے آج دنیا صلاح الدین کے نام سے جانتی ہے. انہوں نے بیت المقدس کو آزاد کروایا اور 800 سال تک مسلمانوں نے اس پر حکومت کی. لیکن سوال یہاں یہ آتا ہے وہ کس طرح صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کو متحد کیا؟ وہ کیا پلاننگ تھی جو صلاح الدین نے اپنائی تھی جس سے مسجد اقصی مسلمانوں کو دوبارہ ملی؟ وہ کون سا ایسا ڈیفنس تھا جس وجہ سے 800 سال تک مسلمان بیت المقدس کے حکمران بنے رہے؟ آئے جانتے ہیں یہ سارے ریزنز آج کی اس ڈاکیومنٹری میں. Masjid al-Aqsa is the first Qibla of the Muslims, and it is the place in which all of the prophets gathered. تو گویا کہ اب آپ سمجھئے کہ 88 برس تک عیسائیوں کا قبضہ تھا یروشلم. Warrior Saladin conquered the Crusaders. یروشلم کی امپورٹنس کو جاننے کے لیے ہمیں پہلے ہسٹری میں جانا ہوگا. کچھ ہسٹورین کہتے ہیں کہ بیت المقدس حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ بنانے کے 40 سال بعد بنایا، لیکن یہ ایک اسٹرانگ ایویڈنس نہیں. یہ سٹارٹ ہوتی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام سے، جسے تینوں آسمانی مذہب یعنی اسلام، جوئزم اور کرسچینٹی مانتے ہیں. اور ہم سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. انہوں نے نہ صرف انسانوں پر حکومت کی بلکہ ہوا، پانی، جنات پر بھی ان کی حکومت چلتی تھی. ان کے 1000 سال بعد تک ان کی قوم یعنی یہودیوں نے بیت المقدس پر قبضہ جمائے رکھا اور وہ اس دنیا کی پاورفل بنے رہے. سال 70 CE رومن امپائر نے یہودیوں پر حملہ کر دیا اور انہوں نے یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور وہ یہی نہیں رکے، انہوں نے سیکنڈ ٹیمپل آف سلیمان کو گرا کر وہاں بہت بڑا چرچ بنا دیا. اس کے بعد تقریباً 600 سال تک کرسچینٹی اس دنیا کی پاورفل قوم بنی رہی. حضرت عمر کے خلافت میں بیٹل آف یرموک کے بعد رومن امپائر نے حضرت عمر کے سامنے سرنڈر کر دیا. اس کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے انڈر میں آ گیا. مسلمانوں کی پاور پوری دنیا میں چھا گئی اور مسلمان 400 سال تک اس دنیا کے پاورفل بنے رہے. پھر وہ وقت آیا جیسا آج ہے، مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ادھر ادھر بکھر گئے، آپس کی لڑائیوں میں اتنا مصروف ہو گئے کہ ان سے مسجد اقصی چھین لی گئی، جیسے آج ہمارے ساتھ ہوا. پھر انہی میں سے ایک مجاہد اٹھا جسے ہم صلاح الدین کے نام سے جانتے ہیں. انہوں نے بیت المقدس کو آزاد کروایا. صلاح الدین ایوبی نے ایسے انوائرمنٹ میں سے اٹھ کر
بیت المقدس کو آزاد کروایا جیسا انوائرمنٹ آج ہے۔ ایز اے مسلم ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ صلاح الدین نے اس انوائرمنٹ سے نکل کر کس طرح اس عظیم کارنامے کو انجام دیا، تاکہ ہم بھی کوشش کریں کہ مسجد اقصی آزاد ہو۔ سال 1174 نور الدین زنگی جیسا عظیم سلطان اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے کو سلطان بنایا جاتا ہے، لیکن وہ صرف 11 سال کا ہوتا ہے، جس وجہ سے حکومت کا زیادہ تر کنٹرول وزیروں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبی ان پر حملے سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ان دنوں صلاح الدین ایجپٹ کے گورنر ہوتے ہیں۔ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے اگر مسلمان اسی طرح سے بکھرے رہیں اور ان کا کوئی مضبوط سلطان نہیں رہا تب تک صلیبی ان پر اسی طرح حملے کرتے رہیں گے۔ صلاح الدین نے پہلے سلطان نور الدین زنگی کے بیٹے کو ایز اے سلطان ایکسیپٹ کیا، لیکن بغاوت کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی، جس وجہ سے صلاح الدین نے اپنے سلطان ہونے کا اعلان کیا۔ بہت سے وزیر اور کمانڈر صلاح الدین کے خلاف تھے، پھر بھی صلاح الدین نے اپنی حکومت کو کنٹرول کر لیا، لیکن حکومت کو اسٹیبل کرنے کے لیے انہیں 10 سال لگ گئے۔ اسی لیے لوگ کہنے لگے صلاح الدین اپنا مقصد بول گئے ہیں، وہ یروشلم پر حملہ کیوں نہیں کر رہے؟ لیکن صلاح الدین ایوبی وہ نیٹ ورک تیار کر رہے تھے جس کا ان لوگوں کو کیا معلوم۔ آخر صلاح الدین 10 سال کی پلاننگ کے بعد اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اتر گئے۔ وہ سب سے پہلے ٹیبریس کی طرف چلتے ہیں جہاں صلیبی فوج ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ صلاح الدین آگے بڑھتے ہیں اور ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں صلیبیوں کو بری طرح سے شکست ہوتی ہے۔ اس شکست کے بعد صلیبیوں کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ صلاح الدین کی پلاننگ کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ صلاح الدین آگے بڑھتے ہیں اور وہ دن آیا جب مسلمانوں کا لشکر یروشلم کے سامنے کھڑا تھا اور نعرے تکبیر کی آوازیں گونج رہی تھی۔ صلاح الدین نے یروشلم پر تیروں سے حملے سٹارٹ کر دیے۔ یہ حملہ اتنا سخت تھا کہ دنیا کے سب سے بڑے ہاسپٹل جو کہ اس وقت یروشلم میں تھا اسے بھی زخمیوں سے نپٹنے کے لیے مشکل آ رہی تھی۔ صلیبی بہت سی جنگیں صلاح الدین سے ہار چکے تھے اور اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ وہ لڑائی آگے کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے صلیبیوں نے ہتھیار ڈالنا ڈیسائیڈ کر دیا۔ 27 رجب جسے بہت سے اسلامک اسکالر شب معراج مانتے ہیں، اسی دن ایک میراکل کی طور پر صلیبیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور یروشلم مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ لیکن سوال اب بھی وہی ہے، وہ کیا پاور تھی، وہ کیا پلاننگ تھی، وہ کیا اسٹریٹجی تھی جس نے اس وقت کے سپر پاور صلیبیوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ یہ جاننے کے لیے ہمیں صلاح الدین کی زندگی پر غور کرنا ہوگا اور اس زمانے کے حالات کو جاننا ہوگا جس میں صلاح الدین نے ایک کارنامہ انجام دیا۔ سب سے پہلے صلاح الدین کے اندر تقوی اور اللہ پر ایمان تھا۔ صلاح الدین 5 وقت کے نمازی، قرآن سے گہرا تعلق رکھنے والے، گناہوں سے بچنے والے اور انصاف پسند عادل بادشاہ تھے۔ لیکن یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں اسباب اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات صلاح الدین بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے سلطان بنتے ہی یروشلم پر حملہ نہیں کیا، حالانکہ ان کی حکومت ایجپٹ پر بہت زیادہ اسٹیبل اور پاورفل تھی۔ لیکن وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ پہلے مسلمانوں کا اختلاف ختم کرنا ہوگا، تب ہی یروشلم فتح کرنا پاسبل ہے۔ اسی لیے پہلے انہوں نے اپنی حکومت کو اسٹیبل کیا، اپنی حکومت میں سیریا، حجاز مقدس یعنی مکہ مدینہ، یمن اور عراق کے حصے شامل کیے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی پوری حکومت کے الگ الگ حصوں سے اپنی آرمی اکٹھا کی۔ اس فوج میں ٹریننگ کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈسپلن، کنسسٹنسی، اپنے کمانڈر کے آرڈرز کو فالو کرنے جیسے اسکل ڈیولپ کیے، پراپر اسٹیپ بائی اسٹیپ پلان بنائے،
कैसे सलीबियों का हौसला तोड़ना है, कैसे सलीबियों से वो इलाके छीनना है जिस पर मुसलमान काबिज थे, कैसे मस्जिद अक्सा को अपने कंट्रोल में लाना है। फिर अल्लाह से दुआ की और निकल पड़े मस्जिद अक्सा आज़ाद कराने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस डॉक्यूमेंट्री टिल द एंड। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए, इसकी रिसर्चिंग, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि मैं इसी तरह डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व अहसनुकुम जज़ा।